قیام کے بعد اب آپ کو رکوع میں جانا ہے، تو رکوع میں کیسے جائیں گے؟ رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا۔ رفع الیدین کے مواقع، نماز کی ابتدا میں سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، یعنی نماز کے آغاز میں کندھوں کے برابر، اور کبھی آپ کانوں کے پاس بھی لے جاتے تھے، نیچے بھی کر سکتے ہیں اور اوپر بھی۔ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے تھے جیسے شروع میں اٹھائے، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، لیکن سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے، سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور نہ سجدے سے سر اٹھا کے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے، ابن عمر سے روایت ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کی، کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب 2 رکعت ادا کر کے کھڑے ہوتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور ابن عمر اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتے تھے، یعنی ابن عمر ایسا کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے، میں کیوں کرتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ رفع الیدین کے بارے میں وائل بن حجر کی گواہی۔ وائل بن حجر جو ہیں یہ مدینہ میں 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے، اس کے بعد اگلے سال 10 ہجری کو دوبارہ مدینہ آئے تھے۔ اس سال بھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور بعد میں نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مکہ میں کرتے تھے یا مدینہ کے شروع میں جب منافقین بت لے کر آتے تھے اپنی بغلوں میں چھپا کر، تو اس وقت پھر یہ حکم ہوا۔ تو یہ بالکل من گھڑت بات ہے، بت تو پہلے ہی اللہ اکبر سے گر جائیں گے، اس کے لیے بار بار اللہ اکبر کی تو ضرورت نہیں ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک اللہ اکبر کر کے پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، پھر جب رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھ دیے، پھر جب رکوع سے سر اٹھایا پھر اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یدین کا مطلب دونوں ہاتھ، رفع یدین 2 ہاتھ اٹھانا۔ دوسری سند میں ہے، وائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگوں نے جبے اور کمبل پہن رکھے تھے، سردی ہوگی، تو وہ اسی طرح اپنے کپڑوں کے نیچے سے رفع الیدین کر رہے تھے، یعنی اندر سے بھی کر رہے تھے۔ وائل بن حجر نے ہر حال میں صحابہ کو رفع الیدین کرتے ہی دیکھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، یہ وائل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کچھ عرصے بعد میں دوبارہ آیا تو وہ سردی کا موسم تھا، میں نے دیکھا کہ لوگوں نے چادریں اوڑھ رکھی ہیں اور سردی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو چادروں کے نیچے سے ہی حرکت دے رہے ہیں۔ ہر انگلی اٹھانے پر ایک نیکی ہے۔ آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے، جیسے اتحیات میں بیٹھ کر اشارہ کرتے ہیں، آپ انگلی ہلاتے ہیں، اس کے عوض اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے تو ہر انگلی کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک نیکی، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان کے اوپر بڑا سخت گزرتا ہے، لوہے سے بھی زیادہ سخت وار پڑتا ہے۔ اور وہی چیز میں ابھی وہ اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ تھتکارنے پہ جو تھا، تو ہمارا ہلکا سا تھتکارنا اس کے اوپر کتنا ہیوی پڑتا ہوگا کہ وہ بھاگ جاتا ہے، تو وہ ہمارے وسوسوں کو دور کرنے کا باعث ہے۔ بالکل، سبحان اللہ۔ یعنی ساتھ ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل بھی بتا دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں نے پوچھنا تھا کہ بھی جیسے ہم کچھ لوگ نہیں اٹھاتے ہاتھ رکوع میں جاتے ہوئے، کیا وہ صحیح ہے؟ وہ حدیث کسی سے ثابت نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے نماز پڑھی، لیکن آخری عمل جو ہے آپ کا وہ ہاتھ اٹھانے کا ہے، ٹھیک ہے۔
اب اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو ہاتھ اٹھانا فرائض میں سے نہیں ہے، ارکان میں سے نہیں ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی. ہاں اجر کم ہو جائے گا کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا اجر ہے. نہیں اٹھایا تو نماز ہو جائے گی. جو لوگ نہیں اٹھاتے ایسا نہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ وہ ایک سنت نہیں پوری کر رہے جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. ٹھیک. جس زیادہ جب میں آئی شادی ہو کر تو میری فرینڈس کے پاس جب گئی تو میں چونکہ امام شافعی کو فالو کرتے تھے تو ہم ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ سمجھنے لگے کہ میں شیعہ ہوں تو مجھ سے اب کہنے لگی کہ شیعہ ہوں. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے آپ لوگ یہ بار بار کیوں ہاتھ اٹھاتی ہیں؟ پھر اس کے بعد میں پھر میں نے سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو پھر بعد میں ان کی سمجھ میں آئی بات. اور صحیح. یہ بھی ہمارے ہاں ایک خواہ مخواہ کا ایشو بنا دیا گیا اس کو، حالانکہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. 2 دفعہ ہاتھ اوپر کرنا یا نہ کرنا اس کو اتنی یعنی اسلام اور کفر کی جنگ بنا دیا گیا ہے. ایک ہی نماز میں مطلب جب آپ عادت کر رہے ہوتے ہیں رفع یدین کرنے کی یا نہ کرنے کی، تو ایک ہی نماز میں اگر آپ نے کیا اور پھر دوسری رکعت میں چھٹ گیا تو کوئی حرج، فرض نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جب ہاتھ پکڑتے ہیں تو سیدھا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں یا الٹا ہاتھ؟ مجھے لگا آپ نے کہا کہ بائیں ہاتھ سے پکڑیں. میں نے یہ کہا کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑے. یہی میں کنفیوز ہوں. جی. اگر ہم پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں بڑی، از دیٹ اوکے؟ نماز تو ہو جائے گی مگر سنت کو فالو کرنے کا اجر نہیں ملے گا. پہلی میں بڑی اور دوسری میں چھوٹی؟ جی ہاں، ایسے کرنا چاہیے. یہ مسنون طریقہ ہے. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خیال نہیں رہتا، وہ ایسی شروع کر بیٹھتا ہے کہ جو لمبی ہو گئی، تو حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، نماز پوری ہو جائے گی. جی. لیکن وہ جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کا اجر و ثواب ہے وہ رہ جائے گا. جیسے سورہ بقرہ ہے، لمبی سورہ ہے، اور آپ نے کہا کہ ایک ہی سورہ پہلی اور دوسری رکعت میں آرڈر سے ہونی چاہیے. سورہ بقرہ تو لمبی ہے، اگر کچھ پورشن یعنی ایک سورت کی آیات اگر آپ پڑھ رہے ہیں پہلے اور بعد میں، تو پہلے شروع کی آیات پڑھیے، دوسری رکعت میں بعد کی آیات پڑھیے. پھر یہ ضروری ہے. جی، یہ سیکوینس آئے گا نا اس طرح. اگر بھول گئے کبھی تو کوئی بات نہیں. جی، نماز ہو جائے گی.